السلام علیکم عزیز طلبہ۔ مضمون تاریخ، چھٹی جماعت، سبق نمبر 4 ویدک تہذیب۔ اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 4 کے مشق میں دیے ہوئے سوالات حل کریں گے۔ سوال نمبر 1، سبق کے متن کو ملحوظ رکھتے ہوئے جواب لکھیے۔ پہلا، ویدک ادب کی عالم و فاضل خواتین۔ جواب: لوپا، مدورا، گاڑگی اور میتری۔ دوسرا، ویدک زمانے کے تفریح کے ذرائع۔ جواب: گانا، بجانا، رقص، شطرنج، رتھوں کی دوڑ اور شکار۔ تیسرا، ویدک زمانے کے 4 آشرم۔ جواب: نمبر 1 برہمچاریہ آشرم، نمبر 2 گرہستھاشرم، نمبر 3 وانپرستھاشرم اور نمبر 4 سنیاس آشرم۔ سوال نمبر 2، صحیح ہے یا غلط پہچانیے۔ پہلا، یجঞ میں پڑھے جانے والے منتر رگ وید۔ غلط۔ نمبر 2، اتھرو رشی کے نام سے موسوم وید اتھرو وید۔ صحیح۔ نمبر 3، یجঞ کی رسومات کے وقت گائے جانے والے منتروں کی رہنمائی کرنے والا وید سام وید۔ صحیح۔ سوال نمبر 3، ایک لفظ میں جواب لکھیے۔ پہلا، ویدک ادب کی زبان۔ جواب: سنسکرت۔ دوسرا، ود یعنی؟ جواب: جاننا۔ نمبر 3، گودھوم یعنی؟ جواب: گیہوں۔ نمبر 4، گھر کا بڑا یعنی؟ جواب: گرہپتی۔ نمبر 5، شرینی کا اعلیٰ عہدے دار۔ جواب: شریشٹھ۔ سوال نمبر 4، نام لکھیے۔ پہلا، آپ کو جو ساز معلوم ہیں: وینا، ستار، ڈمرو وغیرہ۔ دوسرا، موجودہ دور کی خواتین کے کم از کم 2 زیورات۔ جواب: ہار، کنگن وغیرہ۔ تیسرا، موجودہ دور کے تفریح کے ذرائع۔ جواب: ٹی وی، مختلف کھیل، موبائل وغیرہ۔ سوال نمبر 5، مختصر جواب لکھیے۔ پہلا، وید دور کے لوگوں کی غذا میں کون کون سی چیزیں شامل تھیں؟ جواب: ویدک زمانے کے لوگوں کی غذا میں بطور خاص گیہوں، جو، چاول جیسے اناج شامل تھے۔ اس کے علاوہ دودھ، دہی، مکھن، گھی اور شہد جیسی اشیاء خوردنی انہیں بیحد پسند تھی۔ اڑد، مسور، تل اور گوشت جیسی چیزیں بھی ان کی غذا میں شامل تھیں۔ دوسرا، وید دور میں گائے کا خاص خیال کیوں رکھا جاتا تھا؟ جواب: کیونکہ لین دین کے تبادلے میں گائے کا استعمال کیا جاتا تھا، اس لیے وید دور میں گائے کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ تیسرا، سنیاس آشرم میں انسان سے کس برتاؤ کی توقع تھی؟ جواب: سنیاس آشرم میں انسان سے اس برتاؤ کی توقع تھی کہ وہ سارے رشتے ناتوں کو ترک کر کے اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھنے کے لیے جیے، کسی ایک مقام پر زیادہ مدت تک قیام نہ کرے۔ سوال نمبر 6، نوٹ لکھیے۔ پہلا، ویدک دور کا مذہبی تصور۔ جواب: ویدک دور کے مذہبی تصور کے مطابق سورج، ہوا، بارش، بجلی، طوفان اور دریا جیسی قدرتی طاقتوں کو دیوتا کا روپ دیا گیا تھا۔ ان کو زندگی دینے والا سمجھا جاتا۔ انہیں خوش رکھنے کے لیے اس دور کے لوگ آگ کو مختلف اشیاء کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ آگ میں ڈالے ہوئے اس نذرانے کو ہوی کہا جاتا۔ اس طرح اگنی میں ہوی نذر کرنے کا عمل یجঞ کہلاتا تھا۔ دوسرا، ویدک دور کے مکانات۔ جواب: ویدک زمانے کے مکانات مٹی یا کڑ کے ہوا کرتے تھے۔ گھاس یا بیلوں کی موٹی موٹی ٹٹیاں بن کر ان پر گوبر مٹی پوت کر تیار کی گئی دیوار کو کڑ کہتے ہیں۔ ان مکانات کے فرش گوبر اور مٹی سے لپے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ گھروں کے لیے گرہ یا شالہ جیسے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ تیسرا، ویدک دور کا نظام حکومت۔ جواب: ویدک دور میں ہر دیہی بستی کا ایک سربراہ ہوا کرتا تھا، اسے گرامنی کہا جاتا۔ کئی دیہی بستیوں کے مجموعے کو وش کہتے۔ وش کے سربراہ کو وشپتی کہتے تھے۔
کئی وش ملا کر جن بنتا۔ آگے چل کر جب جن کسی علاقے میں ضم ہو جاتا تب اس علاقے کو جنپد کہا جاتا۔ جنپد یعنی ریاست یا صوبہ۔ جن کے سربراہ کو نرپ یا راجا کہا جاتا۔ عوام کی حفاظت کرنا، محصول جمع کرنا اور عمدہ طریقے سے حکومت کے امور انجام دینا راجا کے فرائض میں شامل تھا۔